الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ لہٰذا غلطی ہوگی، گناہ ہوگا تو سزا تو ملے گی۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور اس میں ہم نے ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے۔ چونکہ زنا میں بھی حق تلفی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، زبردستی ہوئی ہے، یا رضامندی سے ہوئی، یا گناہ ہوا ہے، ہر صورت میں پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کی زیادتی پر معافی آپس میں بھی مانگنی ہے، اللہ سے بھی مانگنی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوڑے پڑیں گے، ایسی سزائیں ملیں گی، ہاتھ کٹیں گے، تو کہاں گنجائش رہے گی؟ ساری مستی نکل جائے گی، پھر اس برائی کے قریب بھی کوئی نہ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ زنا بہت سی خرابیوں کا سبب ہے، بہت سے گھروں کی بربادی کی وجہ ہے، اور اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بھی زنا بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زنا اور نور ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی جسے نور چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسے اس چیز سے خود کو دور کرنا ہوگا، اور صرف یہی نہیں، اس ایکشن سے بھی بچنا ہوگا، بلکہ یہ زنا کے قریب بھی نہ جائے۔ ایسی باتیں جو اس کے قریب لے جائیں، موویز، گانے، ڈرامے، افیئرز، ڈیٹنگ، یہ کتنے بہانے نکل آئے ہیں آج، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، چیٹنگ بھی نہیں کرنی۔ ہاتھوں، کانوں، آنکھوں وغیرہ کا زنا، اس سے بھی ہر طرح سے بچ کر رہنا ہے، اور قیامت کے قریب آپ نے زنا کے پھیلنے کی پیشن گوئی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور شراب پی جائے گی، اور زنا کاری عام ہو جائے گی۔ زنا ہر ایک کے لیے منع ہے، لیکن بوڑھا ہونے کے بعد اگر کوئی کرے تو اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہ کریں گے۔ بوڑھا زانی زیادہ سزا کا مستحق ہے، اور جو اپنی پڑوسن کے ساتھ کرے زنا، کیونکہ پڑوسی آنا جانا ہے۔ پھر اسی طرح دیور اور جیٹ اور گھر کے وہ رشتے جو گھر میں رہتے ہیں وہ قاتل ہیں، وہ زہر ہیں، وہ شدید خطرہ ہے۔ لوگ تو کہیں گے گھر میں رہ رہے ہیں، کوئی شک بھی نہیں کرے گا، لوگوں سے ڈرتے ہیں نا، اللہ سے نہیں ڈرتے، اور اس کو پاک بھی نہیں کریں گے اللہ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ایسے مرد کی طرف نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی عورت کی طرف کہ وہ ایک دوسرے میں انوالو ہو جائیں، وہ سزا کے مستحق ہو جائیں، حدود کراس کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار اور پہاڑ کے پاس لے گئے، تو اچانک وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، موٹے ہوئے تھے، بہت موٹے ہوئے تھے، ان سے بدترین بدبو آ رہی تھی، بہت گندی اسمیل، ان کی بو بیت الخلاء کی طرح تھی، ٹوائلٹ کی طرح ان کے جسموں سے آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زانی زنا کرنے والے ہیں، ان کی گندگی۔ یہاں پر فرمایا کہ ان پر حد جاری کرو، ان کو کوڑے مارو، بلا شبہ یہ بدبو ہے، یہ گندگی ہے، یہ گٹر ہے، یہ کوڑا کرکٹ ہے، ان پہ ترس نہ کھایا جائے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو کوئی رحم اور ترس جو ہے وہ دامنگیر نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو اس حد کو جاری کرنا ہوگا، کیونکہ ایک حد جاری کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 40 راتوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔
جہاں اسلام کا قانون نافذ ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ حد سب کو لگے گی، خواہ کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، بغیر کسی تفریق کے۔ اس کا طریقہ قدرے مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے حد جاری کرنے سے مرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ہلکی حد جاری کی جا سکتی ہے، لیکن حدود کو جاری کرنا اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہونا، یہ حد، یہ سزا سب کے سامنے دی جائے تاکہ دیکھنے والا بھی عبرت حاصل کرے کہ مار پڑے گی اور باز آ جائے۔ زانیہ مرد اور زانیہ عورت کی سزا بہت سخت ہے، 100 کوڑے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج کے دور میں، آج تو ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، انسانی حقوق کا پرچار کرتی ہوئی تنظیمیں واویلا کھڑا کر دیں گی، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مغرب کی عطا کردہ اینک اتار کر پھینکنی ہوگی اور ان آیات کو سمجھنا اور پڑھنا ہوگا۔ غلط نمبر کی اینک کسی دوسرے کی اینک لگا کر پڑھنے سے دماغ چکرا جاتا ہے۔ اثر نو کلمہ پڑھنا ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ ڈر جاتے تھے کلمہ پڑھ کے ائمہ کرام کہ یہ بہت بڑا ذمہ داری ہے، بہت بڑا کانٹریکٹ ہے، تمام دنیاوی خداؤں کا انکار ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ المومنون میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اہل ایمان کی فلاح کا دار و مدار جس چیز پر موقوف ہے، اس میں ایک اہم وصف شرم و حیا کی حفاظت ہے۔ آج ہم بے شرم ہو گئے ہیں، آج ہم پوری قوم بے شرم ہو گئی ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں میری بیٹی ٹک ٹاک پہ ڈانس کر رہی ہے، فنکشنز کی رونق بنی ہوئی ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، کوئی تمیز ہی نہیں رہی، کہیں بہن بھائی ڈانس کر رہے ہیں، کہیں باپ بیٹی ڈانس کر رہے ہیں، کہیں میاں بیوی ڈانس کر رہے ہیں، پبلک پراپرٹی بنے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اسلامی تصور حیات میں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ پھٹکو، اس کا بہت برا انجام ہے، یہ بہت برا رستہ ہے، بار بار باور کرایا گیا۔ یہ اسلامی معاشرے کی بات ہے جس میں عورت کا تقدس ہے، عزت ہے، عصمت ہے، سب سے قیمتی متاع ہے، کانچ سے زیادہ نازک، ہیرے جواہرات سے زیادہ بیش بہا قیمتی، ہر جرم اپنی جگہ، سخت سزا، لیکن یہ امن و امان کو برباد کرنے والی اعمال ہے، گناہ ہے، حق تلفی والے۔ ان میں سے کسی کی بیٹی، بیوی، بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہلاکت کے مترادف ہے۔ شریف انسان محترم رشتوں کی حرمت کی پاسداری کرتا ہے، اس پر اپنا آپ قربان کر دیتا ہے، لیکن آنچ نہیں آنے دیتا، اس کی پامالی سے قتل و غارت گری اور جوش انتقام پھوٹتا ہے۔ وہی قانون امن عالم کا ضامن ہے جو عورت اور دولت کی حفاظت کر سکے۔ عورت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ عورت کی وجہ سے معاشرے باعزت بنتے ہیں، باوقار بنتے ہیں۔ یہ سب مسلم معاشرے کی میراث ہے جسے تیزی سے برباد کرنے کی عالمی سازش ہے۔ میں اور میرا جسم، میری مرضی، اور عورت مارچ، روشن خیالی، حقوق نسواں، برابری کا حق۔ آج روشن خیالی کے نام پر حقوق نسواں، مساوات، عورتوں کی آزادی، یہ نعرے، عورت کو گھر سے باہر نکالنا، مرد کے بیچ بنا سنوار کے لا کھڑا کرنا، حیا اتارنا، اسلامی معاشرے کے تقدس کو پامال کرنا، جس کا رول ماں، تحفظ، تقدس، احترام، حفاظت، نور، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیوں میل آ گیا؟ کیوں جھول آ گیا؟ کیوں آنکھ ایسے بے شرم ہو گئی؟ کیوں بے شرمی کی لہر دوڑ گئی؟ کیوں والدین کی آنکھوں پہ پٹی آ گئی؟ غیرت ختم ہو گئی، ذمہ داریاں اپنی بھول گئے۔ جو گھروں کی ملکائیں تھیں، شہزادیاں تھیں، رانیاں تھیں، انہیں چوراہوں میں، چوکوں میں بٹھا دیا، ان کے حسن کو پبلکلی پیش کیا، ان کو نچوایا۔ یہ آج ہمارے ٹرینڈ سیٹرز ہیں، یہ ٹرینڈ بن گیا ہے۔ ہم بکاؤ مال ہو گئی ہیں، عورتیں برہنہ ہو گئی ہیں، داغدار ہو گئی ہیں، حرام کاموں میں لگ گئی ہیں۔
औलाद का हक मर गया, इज्जत इतनी सस्ती हो गई। मुसलमान बच्चे आज कूड़े के ढेर में फेंके जाने लग गए। ये मगरिब की गंदगी कहाँ आ गई हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, जहाँ आज़ादी की च्युइंगम की जुगाली करवा कर औरत को जलील और रुस्वा करके रुलने पर मजबूर कर दिया। चौकों चौराहों में मर्दों के साथ मर्दों को छोड़ दिया। देखो, देखने की चीज़ है। क्या हो गया है? हमारी अक्ल कहाँ घास चरने गई है? क्या मर्द तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। आज उसे घर की औरत नापसंद होने लग गई क्योंकि उसके पास वैरायटी है। आज मगरिब की गंदगी से लुथड़ी हुई ये माशरती पेचीदगियाँ, इस्लाम की पाकीज़गी, तहजीब की निगाह से देखो। अल्लाह ने बेशुमार हिफाजती पहरे बिठाए, तालीम व तज़कीर, अल्लाह का खौफ, तज़किया, आखिरत की जवाबदेही, जन्नत जहन्नम, पर्दा, मखलूत, मेल मिलाप मना, बेहयाई मना, आज़ादाना मिलाप मना। कोई दो महरम नहीं मिल सकते जब तक उनके साथ कोई महरम रिश्ता ना हो, कोई मजबूरी ना हो। ये रूटीन बन गई अब तो। पहरेदार बिठाए हैं अल्लाह ने, नजरों को नीचे रहने का हुक्म दिया है। अगर इतनी ही ज़रूरत है तो 4 शादियों का हुक्म दिया है, लेकिन बेहयाई का दरवाज़ा नहीं खोला। आज अफसोस, बेहयाई पे औरतें भी चुप हैं और मर्द भी चुप हैं। औरतें अपने खामदों को बेहयाई तो करने दे रही हैं, 4, 3, 2 शादियां नहीं करने दे रही। रोज वो बाहर क्या करके आता है, गर्लफ्रेंड्स को घर भी ले आता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरी बीवी को लाएगा तो हम तलाक ले लेंगी, खुला ले लेंगी, स्टैंड ले लेंगी। क्या हो गया है हमें? निकाह को आसान करना होगा, गुनाह को मुश्किल करना होगा। आज एक बर्गर, एक कोल्ड ड्रिंक पे गुनाह, और निकाह लाखों में भी अभी राजी नहीं है हम। बात अब करोड़ों तक पहुंची। अल्लाह ने निकाह को बहुत आसान बनाया, हमने मुश्किल कर दिया उसको। हमने कौन से बखेड़े पाल लिए हैं। आज बेनिकाही आम हो गई। आज निकाह के बगैर ही निकाह को पसंद ही नहीं किया जा रहा, जल्दी शादी को फरोग ही नहीं दिया जा रहा। क्यों इतनी दीवारें खड़ी कर दी? हक को फलांग दिया। अब दीवारें फलांगी जा रही हैं, अब चोर दरवाजे निकल रहे हैं, अब सरेआम बुराई हो रही है। यूनिवर्सिटीज़ में देख लें क्या हालात है। हर जगह, हर पार्क में, जगह जगह लड़की और लड़का हाथों में हाथ डाले बैठे हैं। पहले तो छुपते थे, अब वो मामला भी नहीं रहा। सारी दीवारें ढा दी गई, गिरा दी गई, सारी हया बेच डाली गई, बल्कि बेहयाई का खैर मकदम किया जा रहा है। हीरो और हीरोइन बन गए जो बेहया हैं। आज मगरिब के चप्पे चप्पे पर ये कहानियां बिखरी पड़ी हैं कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं, कोई पहचान ही नहीं। हमारे यहाँ से उन्हें जो इक्का दुक्का कहानियां ऐसी मिल जाएं, उन्हें वो फौरन सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। उलमा ये कर रहे हैं, मसाजिद ये कर रहे हैं, मदारिस ये कर रहे हैं, तो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और दफातर में क्या हो रहा है? फिर उन्हें प्रोमोट किया जा रहा है, फिर वीज़े फराम किए जा रहे हैं। मुख्तारा माई, वो इश्क माशूकी का हीरो का दर्जा मिल गया। क्या हो गया हमें? क्यों बदतमीजी के तूफान खड़े कर रहे हैं? हमारे माशरे से हया का जनाजा क्यों उठा लिया? ऐसे लोग, मर्द जन, अगर गैर शादीशुदा जना का इर्तकाब करता है तो 100 कोड़े खाने पड़ेंगे। शादीशुदा होने के बावजूद हराम रस्ते, इबरत का निशान। क्यों दिन दहाड़े, क्यों ये वाकयात सरेआम हो गए? 4 ऐनी गवाह। ये ऐसे ही है जैसे आप घर को साफ सुथरा रखने के लिए हर मुमकिन सफाई रखते हैं, चूहे, काकरोच, कीड़े मकोड़ों के सब के रास्ते बंद कर देते। इसके बावजूद अगर कहीं से भूला भटका चूहा आ निकले तो आप उसे जी आयानु कहते, वेलकम करते हैं, इस्तिकबाल करते हैं, डंडा झाड़ू लेकर उसके पीछे भागते हैं। उसे ठिकाने ना लगा लें, चैन से नहीं बैठते। इस्लामी मुआशरे में हर मुमकिना सफाई के बाद मुजरिम को सजा देना ज़रूरी है। ताउन का चूहा, ये मुजरिम वो ताउन का वो चूहा है जिसे ठिकाने लगाना ज़रूरी है, उससे सख्त हाथ करना ज़रूरी है। वो काबिल रहम नहीं, मुआशरा जो उसके हाथों गंदगी उठाता है, खल्के खुदा जो उसके जराइम से नापाकी का
وبال سہتی ہے، وہ قابل رحم ہے. مجرم کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، پشت پناہی کی جائے گی. امن پسند شریف شہریوں پر ظلم نہیں ہوگا یہ اس طرح کرنا، اس کا سدباب ضروری نہیں ہے. سورت نور کیوں فرض ہوئی؟ کیوں حدود اللہ قائم ہوئی؟ کیوں بتایا گیا 100 کوڑے مارو؟ کیوں سزا دی گئی؟ کیوں؟ اس پہ ہم نے کبھی نہیں سوچا. کیوں باز نہ آئے ہم؟ کیوں خطرے کی گھنٹی نہ بجی؟ کیوں ہم نے برائیوں کی حوصلہ شکنی نہ کی، حوصلہ افزائی کیوں کی؟ کیوں مٹی ڈالی؟ کیوں پردے ڈالے؟ کیوں پردے کو عام نہیں کیا؟ کیوں بے حیائی کو عام کیا؟ آج یہ جنگ ہے، کون اس میں ہمارے ساتھ ہے؟ کون آواز اٹھائے گا؟ کون حق پہ آواز اٹھائے گا؟ کون بے حیائی کے خلاف آواز اٹھائے گا؟ کون کوشش کرے گا ہمارے ساتھ؟ آئے سب مل کر اللہ کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں، اللہ کے کلام کے لیے، حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، سنت کے فروغ کے لیے، حق کے پرچار کے لیے بے حیائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، حیا کو پروموٹ کرتے ہیں، حیا کو پروموٹ کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی مرد ہو کر اتنے با حیا مرد، ہم عورتیں ہو کر کیا کر رہی ہیں؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے، اس کا جواب چاہیے. اے قوم کی ماؤں، اے قوم کی بہنوں، بیویوں، بیٹیوں، حق پہ ڈٹ جاؤ، جت جاؤ اور ناحق نہ کرنے دو. کبھی نہیں، نیور ایور، کبھی نہیں. وعدہ، یہ حدود اللہ ہے، ان کو نافذ کرنا ہوگا، اللہ کی حدود کو نافذ کرنا ہوگا انشاءاللہ. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة  طائفة من المؤمنين.